اب ہو بڑے عرصہ سے یہ ہو رہا ہے. شیعہ تو شیعہ تھے نا. ہمارے سنی خطیب جب اہل بیت کے ذکر کا جلسہ ہوتا ہے تو وہ اس آیت کو ابتدا سے, سارا رکوع تو پڑھنا درکنار رہا, اس آیت کو بھی ابتدا سے نہیں پڑھتے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر اس کے بعد وہ حدیث پاک جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کے نیچے سیدنا علی المرتضیٰ, سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم, حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو یہ چادر کے نیچے بٹھا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. یعنی یہ علی المرتضیٰ کا گھرانہ میرے گھرانے سے الگ نہیں ہے, یہ بھی گھرانہ. پھر یہ حدیث سنا کر بس عوام کو یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے افراد یہ پنج تن پاک ہی تو ہیں اور کوئی اہل بیت نہیں. جبکہ حضور قرآن بتا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ حضور کے اہل بیت ہیں. ان کا اہل بیت ہونا کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر ان ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا بھی ثابت کیا جائے تو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی بھی اس میں موجود ہے, حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی بھی اس میں موجود ہے. تو اس لیے ساری ازواج مطہرات کو ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا. اب اس ذکر میں چھوڑ دیا. پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ عوام کو یہ پتہ چلے کہ صرف حضور کی ایک صاحبزادی ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود پسند تھا وہ کیا تھی کنیت. اور آج کل سٹیجوں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ زہرا کے بابا, حسنین کے نانا, زہرا کے بابا. تو یہ عربی میں اگر اس کو بولا جائے تو کیا بنے گا؟ ابو زہرا. تو حضور کو پسند کنیت جو ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو زہرا. کیوں؟ اس لیے اب وہ تین شہزادیاں, ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اگر ذکر ان کا بھی کیا جائے تو دو شہزادیاں وہ ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج ہیں. یعنی پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی سے کیا رضی اللہ عنہ. تو وہ شہزادی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی. پھر ادھر سے ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ, یعنی وہ ذو ہجرتین ہے. ان کا جب وصال پاک ہوا, جس دن بدر کی فتح ہوئی تھی اس دن وصال تھا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح کر دیا. اب اگر ان دو شہزادیوں کا یا ان تینوں شہزادیوں کا ذکر کیا جائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے داماد ثابت ہوں گے. اس لیے نہ ازواج مطہرات کا ذکر کرو نہ حضور کی صاحبزادیوں کا ذکر کرو, بس ایک زہرا حضور کے جگر کا ٹکڑا, یقیناً ٹکڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن حضور کے شہزادے, حضور کی تمام شہزادیاں وہ جگر کا ٹکڑا نہیں ہے. بے شک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اپنی بہنوں سے ہی زیادہ ہے, ہم مانتے ہیں کہ, لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایک شخصیت کے افضل ہونے سے مفضول کی نفی تو نہیں ہوتی. اگر سارے نبیوں میں حضور سب سے افضل ہیں تو کیا باقی سارے نبیوں کا انکار ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ اولاد میں یا کسی کو فضیلت عطا فرما دینا تو اس سے دوسروں کی نفی نہیں.
یعنی یہ ہے وہ رافضیت جو اہل سنت کے سٹیج پہ آ چکی ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا بھی چھپا دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کا بھی ذکر نہ کرو تاکہ نہ صدیق اکبر کی فضیلت ظاہر ہو، نہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہم یا عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی فضیلت ظاہر ہو۔ تو اس لیے اب یہ جو چھپایا جاتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ لعنت سے وہ بچیں گے جو ظاہر کریں گے جو چھپاتے تھے، اور جو چھپاتے تھے اس کے چھپانے سے توبہ کریں گے، پھر وہ لعنت سے بچیں گے۔